السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، المنادی آن لائن پر آپ سبوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے شمالی ہند میں اردو نثر کے ابتدائی دور کے بارے میں۔ شروع کریں گے اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ شروع کرتے ہیں۔ شمالی ہند میں اردو نثر کا ابتدائی دور۔ اردو نثر کا باقاعدہ آغاز دکن سے ہوئی۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ بول چال کی زبان وہاں شمالی ہند سے ہی پہنچی، یعنی دکن میں۔ علاء الدین خلجی پہلا مسلمان بادشاہ تھا جس کی فوجیں دکن پہنچی۔ یہ بات 13ویں صدی کی ہے۔ یہ اپنے ساتھ بول چال کی ایک کھچڑی زبان لے گئے تھے، یعنی ملی جلی زبان۔ ان میں بہت سے صوفی، درویش، تاجر اور پیشہ ور تھے۔ اسی ملی جلی زبان پر پنجابی، ہریانی اور کھڑی بولی کا اثر تھا، اور اس میں عربی و فارسی کے الفاظ بھی شامل تھے۔ یہ زبان یعنی اردو زبان پہلے ہندی، ہندوستانی، دکنی اور مختلف ناموں سے پکاری جاتی تھی اردو سے پہلے، بعد میں اس کا نام اردو رکھا گیا۔ اردو نثر کے فروغ میں 17ویں صدی کو سنگ میل کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اسی صدی کے وسط میں دکن کے ایک نامور شاعر ملا وجہی نے اپنی تخلیقات کے انمول سرمایے سے اردو ادب کو مالا مال کر دیا تھا۔ یہ دکن کی بات ہو رہی ہے۔ دکن میں ملا وجہی وہ پہلی حیثیت ہے جنہوں نے اردو ادب کو اپنی تخلیقات سے ایک انمول نمونے پیش کیے اردو کی شکل میں، اور اس کتاب کا نام تھا سبرس۔ تو انہوں نے 1665 میں اپنی نثری تصنیف سبرس کو مکمل کی۔ دکن میں اردو کی جو پہلی نثری تصنیف ہے وہ سبرس ہے، ملا وجہی کی، 1665 میں انہوں نے مکمل کی تھی۔ دکن میں سبرس کے بعد بھی نثری تصانیف کا سلسلہ جاری رہا۔ پنچ تنتر اور ہتویدش کی کہانی کو طوطی نامہ کے نام سے پیش کیا گیا۔ یہ ترجمہ براہ راست نہیں بلکہ فارسی کے ذریعے فارسی سے کیا گیا۔ پہلے اس کو فارسی میں کیا گیا، بعد میں اس کو اردو میں منتقل کیا گیا۔ شمالی ہند میں شمالی ہندی کی بات ہے۔ شمالی ہند میں اردو کی مقبولیت میں برابر اضافہ ہو رہا تھا۔ اورنگزیب اور بہادر شاہ کے ظفر کے زمانے میں میر جعفر جٹلی نے فارسی اور ملی جلی زبان میں مزاحیہ انداز کے شعر کہے اور بول چال کی نثر میں چھوٹے چھوٹے فقرے اور محاورے کہے۔ فضل علی فضلی کی کربل کتھا شمالی ہندی کی پہلی نثری کتاب جو 1731 میں مکمل ہوئی، جو ملا واعظ حسین کاشفی کی روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ ہے۔ کربل کتھا میں عربی اور فارسی کے الفاظ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ قدیم اردو نثر کے نمونے میں سودا کا دیباچہ بھی ہے، جو انہوں نے اپنے مجموعہ مراثی پر لکھا ہے۔ سودا کا دیباچہ، اس پر فارسی نثر کا گہرا اثر ہے، یعنی فارسی زیادہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سودا نے میر تقی میر کی مثنوی شعلہ عشق کو بھی اردو نثر میں منتقل کیا، جو اب دستیاب نہیں ہے۔ قدیم اردو نثر کی بات ہو رہی ہے شمالی ہند میں۔ قدیم اردو نثر کے ارتقاء میں کلام پاک کے دو تراجم کا بھی ذکر ضروری ہے، جسے شاہ ولی اللہ کے دو بیٹے شاہ رفیع الدین اور عبد القادر کے قلم سے 1786 اور 1790 میں
وجود میں آئی تھی۔ کلام پاک کے یہ دو ترجمہ بھی قدیم اردو نثر کے ارتقاء میں یہ دو کلام کے دو ترجمے اردو نثر میں آتے ہیں، قدیم اردو نثر میں۔ اردو نثر میں صوبہ بہار، آگے اب صوبہ بہار کی بات ہے۔ اردو نثر میں صوبہ بہار نے بھی قابل ذکر خدمات انجام دیں۔ یہ پیراگراف شمالی ہند میں اردو نثر کے تعلق سے، اردو نثر کے نثری نمونے کے تعلق سے BPSC 3 میں آیا تھا، اسی کو یہاں پیش کیا گیا، اور الگ الگ کتابوں سے الگ الگ مواد کو اس کے اندر، اس PDF کے اندر ایڈ کیا گیا ہے۔ صرف NCERT سے نہیں بلکہ کئی کتابوں سے، تاریخ ادب اردو، وہاب اشرفی، رام بابو سکسینہ، اور خود NCERT کی بک وغیرہ وغیرہ۔ زمانے قدیم سے لے کر عہد حاضر تک اس خطے ہند میں اردو شعر و ادب کی خدمات انجام دی جا رہی ہے۔ 17ویں صدی سے ہی یہاں اردو نثر و نظم کے نمونے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابتدائی تخلیقات زیادہ تر مذہبی نوعیات کے ہیں، یعنی مذہب کے اوپر۔ ان میں سید شاہ عماد الدین عماد نے ایک نثری رسالہ سیدھا راستہ 1670 میں تصنیف کی، جسے قاضی عبد الودود نے اسے شائع کرایا، اور یہ رسالہ شمالی ہند کی اردو نثر کا سب سے پہلا نمونہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ سوال بھی آیا تھا، اردو نثر کا، شمالی ہند کی اردو نثر کا سب سے پہلا نمونہ قرار دیا جاتا ہے۔ آپشن میں کربل کتھا ڈالا گیا تھا، اور ایک دو اور ڈالا گیا تھا، مگر اس کے اندر یہ سیدھا راستہ نہیں تھا، جسے بچے لوگوں نے کربل کتھا کو آپشن میں لگایا۔ مگر چونکہ کربل کتھا ایک نثری کتاب ہے، نثری رسالہ نہیں ہے۔ کربل کتھا 1731 میں لکھا گیا، کربل کتھا 1731 میں لکھا گیا، اور وہ ایک کتاب ہے، نثری کتاب، جبکہ سیدھا راستہ یہ ایک نثری رسالہ ہے۔ تو نمونے کی بات ہوئی تھی، کتاب کی بات نہیں ہوئی، رسالے کی بھی بات نہیں ہوئی، بلکہ ایک نمونہ، پہلا نمونہ۔ تو ظاہر بات ہے کہ 1731 سے پہلے یہ 1670 میں سیدھا راستہ تصنیف کی گئی تھی۔ تو شمالی ہند کی جو پہلی نثری نمونہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ ظہور کا رسالہ نماز اور اسحاق کا رسالہ معطیہ بھی اسی عہد کی ہے، یعنی یہ سیدھا راستہ جب تصنیف کی گئی تھی، اسی عہد میں رسالہ نماز اور رسالہ معطیہ بھی اسی عہد کی تصنیف ہے۔ پروفیسر حسن عسکری نے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کی ایک قلمی نسخے کا متعارف کرایا، جو 1515 میں لکھا گیا۔ اس کی نقل منیر شریف کی درگاہ میں موجود ہے۔ قلمی نسخہ، تحریری نسخہ۔ بہت ممکن ہے کہ اردو زبان کی سب سے پرانی تحریر یہی ہو، یعنی یہ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کی جو قلمی نسخہ ہے، یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ اردو زبان کی جو سب سے پرانی تحریر ہو سکتی ہے وہ یہی کتاب ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 18ویں صدی کے آخر میں اردو نثر کی جو سب سے اہم کتاب وجود میں آئی وہ میر حسن عطا تحسین کی نو طرز مرصع، جو فارسی داستان قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ بعد میں اسی نو طرز مرصع کو باغ بہار کے نام سے میر حسن نے اس کو اردو میں واپس پھر ایک مرتبہ اردو میں اس کا ترجمہ کیا تھا، چونکہ نو طرز مرصع ایک بہت مشکل اردو زبان میں اس کو تحریر کیا گیا تھا، لکھا گیا تھا، تو تھوڑا سا اور آسان کر کے باغ و بہار میر حسن نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ تحسین کا وطن اٹاوا تھا، لیکن ملازمت کے سلسلے میں کافی عرصے تک کلکتہ میں قیام رہا۔ ایک فوجی افسر کے میر منشی تھے،
فارسی زبان و ادب کا ایک اچھا علم رکھتے تھے، اسی کی بدولت شجاع الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ کون؟ تحسین، میر عطا حسین تحسین شجاع الدولہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ اس کے علاوہ ویلور کے ایک شاعر اور نثر نگار محمد باقر آگاہ نے اپنی اکثر شعری تخلیقات پر اردو میں دیباچہ لکھے۔ تو قدیم اردو نثر کی بات ہے، اس میں ایک کتاب محمد باقر آگاہ نے بھی ایک دیباچہ اردو نثر میں لکھا۔ ان کی ایک نثری اردو تصنیف ریاض السیر بھی ہے۔ تو قدیم اردو میں یہ ریاض السیر بھی آتی ہے میر محمد باقر آگاہ کی۔ شمالی میں آگے بڑھتے ہیں۔ شمالی ہند میں اردو شاعری کا ابتدائی دور نثر کا دور تھا، اس سے پہلے نثر کا دور گزرا، اب اردو شاعری کا ابتدائی دور۔ اردو شاعری کا آغاز و ارتقاء مختلف مقامات پر مختلف ناموں سے ہوا۔ دہلی، پنجاب، سندھ اور دکن، ہر جگہ اپنی تاریخی روایات ہیں، ہر جگہ کی اپنی تاریخی روایات ہیں۔ مختلف ادوار میں یہ زبان ہندی، دکنی، ریختہ اور اردو معلیٰ وغیرہ ناموں سے موسوم ہوئی۔ ہماری زبان یعنی اردو کا اہم واقعہ یہ ہے کہ شمالی ہندی اس کا نقطۂ آغاز بھی ہے اور نقطۂ عروج بھی۔ مسعود سعد سلمان سے امیر خسرو تک NCERT میں ہے، اسی تحریر کو جہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ مسعود سعد سلمان سے امیر خسرو تک، ولی سے آرزو تک، مرزا مظہر جان جانا اور شاہ حاتم سے میر سودا تک، اور پھر عہد غالب سے داغ دہلوی تک اردو میں ادب کی تخلیق کا سفر بہت دلچسپ بھی ہے اور اہم بھی۔ شمالی ہند میں بالخصوص دہلی میں اردو ادب کے آغاز سے عہد میر تک مختلف اسالیب و اصناف کے بتدریج ارتقاء کی خاص اہمیت حاصل ہے۔ تو مسعود سعد سلمان سے امیر خسرو تک اردو کا پہلا سفر ہے، اردو ادب کی تخلیق کا پہلا سفر ہے۔ اس سے پہلے کے کلاس میں اردو کے پہلے شاعر کون ہے، اس میں بات آئی تھی کہ مسعود سعد سلمان سے ہے، کیونکہ اس کا ایک ہندی دیوان ان کا ایک دیوان ہندوی میں بھی ہے، جبکہ امیر خسرو کا بھی ایک دیوان ہندوی میں ہے۔ امیر خسرو خود مسعود سلمان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ ان کا ایک دیوان ہندوی میں بھی تھا، اور ہندوی کا مطلب قدیم اردو۔ جب مغلیہ سلطنت عروج پر تھی تو اس وقت فارسی کا بول بالا تھا، اور فارسی کے بڑے بڑے شاعر دہلی کے رونق میں اضافہ کر رہے تھے۔ پھر وہ دور بھی آیا جب فارسی میں شعر کہنے والوں نے اردو میں شعر کہنا شروع کیا۔ دہلی میں خان آرزو اور ان کے معاصرین نے ہی سب سے پہلے اردو میں شعر کہنا شروع کیا تھا۔ پھر وقت بدلا، رفتہ رفتہ اردو میں شعر گوئی کا رواج عام ہو گیا۔ دہلی میں ولی دکنی کی آمد سے قبل جو شعراء اردو میں شعر کہتے تھے، ان میں خان آرزو، جعفر جٹلی، عبدالجلیل اٹل اور محمد عطا اللہ عطا کے نام آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ولی دکنی کے دہلی آنے سے قبل شعر گوئی اردو میں کرتے تھے، اور ان میں بھی جعفر جٹلی کا نام نمایاں ہے۔ ولی دکنی 1700 میں دہلی آئے تھے، یہاں پہ دہلی لفظ لکھنا چھوٹ گیا ہے، دہلی آئے تھے۔ اس وقت تک اردو دکن میں ترقی کی کئی منزلیں طے کر چکی تھی، اور دکن میں اردو میں شعر کہنا فخر کی بات تھی۔ اسی فخر کے ساتھ ولی دکنی نے دہلی میں بھی شعر کہے، اور اس سے دہلی والوں کو احساس ہوا کہ عوامی زبان میں بھی اچھے شعر کہے جا سکتے تھے۔ امیر خسرو کا ذکر ہے۔ امیر خسرو کا اصل نام ابو الحسن تھا۔ ان کی پیدائش 1208 یا 1209 میں ہوئی، قصبہ پٹیالی ضلع ایٹا کاشی نگر میں۔ ان میں بھی اختلاف ہے، کچھ لوگ کچھ بولتے ہیں، کچھ لوگ کچھ بولتے ہیں۔ اور وفات 1325 میں، وفات میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، کئی کتابوں میں دیکھا گیا۔ ان کے والد کا نام امیر سیف الدین تھا۔
اور کسی کتاب میں امیر سیف الدین شمس جو ہے لکھا گیا ہے۔ کم سنی میں ہی خسرو کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ والد کے بعد ان کی پرورش ان کے نانا عماد الملک نے کی، جو بادشاہ بلبن کے عہد حکومت میں ایک اہم عہدے پر تھے۔ خسرو کا تعلق شاہی دربار سے ابتدائی عمر سے ہی تھا۔ انہوں نے دہلی کے 6 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ اور دوسری کتاب میں کسی کتاب میں لکھا گیا ہے، بلکہ تاریخ ادب اردو وہاب اشرفی میں، کہ انہوں نے کل 12 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ یہاں تو NCERT میں صرف 6 بادشاہوں کے زمانے کا ذکر ہے۔ جلال الدین خلجی نے انہیں امیر کا خطاب دیا تھا۔ خسرو جب غیاث الدین تغلق کے ساتھ بنگال کے مہم میں تھے تو اپنے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کی وفات کی خبر سنی۔ اس وقت اس خبر سے وہ بہت غمزدہ ہوئے اور کچھ عرصے بعد 1325 میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی خسرو کا۔ خسرو فارسی کے اعلیٰ پائے کے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ فن موسیقی میں بھی ماہر تھے۔ انہوں نے اپنے دیوان غزۃ الکمال کے دیباچے میں اطلاع دی ہے کہ عربی اور فارسی کے علاوہ ان کا ایک دیوان ہندوی یعنی قدیم اردو میں بھی تھا، مگر اب یہ ناپید ہے۔ جس طرح سے مسعود شاہ سلمان کا ہندوی دیوان معدوم ہے، ناپید ہے، اسی طرح امیر خسرو بھی اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میرا ایک ہندی دیوان تھا، لیکن اب یہ ناپید ہے۔ ہندوی کلام کے نام پر خسرو سے بہت سی پہیلیاں، انمل الفقرے، 2 سخنے اور ڈھکوسے وغیرہ منسوب کیے جاتے ہیں۔ یہ سب NCERT بک میں لکھی ہوئی ہے۔ دیگر کتابوں کے مطالعے سے اخذ شدہ تحقیقات امیر خسرو کے بارے میں۔ امیر خسرو کا اصل نام ابو الحسن یمین الدین تھا، یہاں یمین الدین بھی لکھا گیا ہے تاریخ ادب اردو وہاب اشرفی میں۔ ان کے والد کا نام امیر سیف الدین تھا۔ چنگیزی فتنہ کے دوران تاجکستان اور ازبکستان کی سرحد پر واقع مقام کش سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے اور ایک ہندوستانی امیر عماد الملک کی بیٹی سے شادی کر لی۔ خسرو ان کی تیسری اولاد ہے۔ تاریخ ادب اردو وہاب اشرفی میں لکھا ہے کہ ممتاز حسین نے اپنی کتاب میں خسرو دہلوی کے سوانح امور سے بحث کرتے ہوئے نتیجہ نکالا ہے کہ خسرو کے والد کا نام سیف الدین شمس تھا، ابھی بتائے تھے اوپر، اور خسرو کے نانا راجپوت اور نو مسلم تھے، اور ان کی پیدائش پٹیالہ نہیں بلکہ دلی ہے۔ تاریخ ادب اردو وہاب اشرفی میں لکھا ہے کہ ان کی پیدائش پٹیالہ میں نہیں بلکہ دلی میں ہوئی ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ بعض جگہوں پر خسرو اپنے نام کے ساتھ سیف شمسی یا سیفی لکھا کرتے تھے۔ کم سنی میں ہی خسرو کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ خسرو نے سعد اللہ کی شاگردی اختیار کی، لیکن ان کو پڑھنے سے زیادہ شعر گوئی کا شوق تھا۔ شروع میں خسرو سلطانی تخلص کرتے تھے، بعد میں خسرو تخلص کرنے لگے۔ امیر خسرو ترکی النسل ہونے کے باوجود کثیر نسلی اور کثیر لسانی ہندوستان کو ایک وحدت کی شکل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ بیک وقت شاعر، مدبر، سپاگر، صوفی، امیر اور درویش تھے۔ خسرو نے متعدد بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، مثلا غیاث الدین بلبن، معز الدین کیقباد، جلال الدین فیروز، علاء الدین خلجی، شہاب الدین عمر، قطب الدین مبارک، نصیر الدین خسرو اور غیاث الدین تغلق۔ انہوں نے ایک طرف بادشاہوں کے قصیدے لکھے تو دوسری طرف اپنی شیرینی کلام سے عوام کا دل بھی موہ لیا۔ خسرو کو ہر شخص اور ہر چیز سے محبت تھی، اور سب سے زیادہ ہندوستان سے، جس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، یہاں تک کہ وہ ہندوستان کو دنیا کی جنت کہا کرتے تھے۔ امیر خسرو۔ تاریخ ادب اردو وہاب اشرفی میں لکھا ہے کہ امیر خسرو کی پیدائش 1253 میں ہوئی، جبکہ NCERT میں لکھا ہے 1208 یا 1209 میں قصبہ پٹیالی ضلع ایٹا کاشی نگر میں، اور وفات 1325 میں ہوئی۔ وفات سے متعلق کسی کا اختلاف نہیں ملتا ہے، سبھی نے 1325 ہی لکھا ہے۔ امیر خسرو کے بارے میں مزید تفصیلات۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب خسرو جوانی کی عمر کو پہنچے تو غیاث الدین بلبن ملک کا بادشاہ تھا اور اس کا بھتیجا کشلو خاں امراء میں شامل تھے۔ بلبن اپنے وقت کا حاکم تھا،
اس نے خسرو کی شاعری سے متاثر ہو کر اپنے دربار میں شامل کر لیا خسرو کو۔ اتفاق سے ایک دن بلبن کا بیٹا بغرا خاں، جو اس وقت سمانہ کا حاکم تھا، محفل میں موجود تھا۔ جب اس نے خسرو کا کلام سنا تو ان کو ایک خطیر رقم سے نوازا، جس سے کشلو خاں خسرو سے بہت ناراض رہنے لگے، اور اسی وجہ سے خسرو بغرا خاں کے پاس چلے گئے۔ لیکن جب ماں اور دہلی کی یاد ستانے لگی تو واپس دہلی آ گئے اور دہلی آ کر بلبن کے بڑے بیٹے ملک خاں کے مصاحب ہو گئے۔ ملک خاں کو جب ملتان کا حاکم بنایا گیا تو خسرو بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد تیمور کا حملہ ہوا تو ملک خاں مارا گیا اور تاتاریوں نے خسرو کو قید کر اپنے ساتھ چلے گئے۔ خسرو کو 2 سال بعد تاتاریوں کے چنگل سے چھٹکارا ملا۔ اسی عرصے میں جب خسرو نے ملک خاں اور جنگ میں شہید ہونے والے شعراء کے لیے مرثیہ کہے تو بلبن اتنا رویا کہ بخار آ گیا اور اسی حالت میں اس کی موت بھی ہو گئی۔ یہ بھی لکھا ہے کہ خسرو نے دہلی کے 11 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ ہم نے 12 بولا تھا لیکن 11 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے۔ خسرو کا مدون کلام برج بھاشا میں نہیں ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ ان کا کلام برج بھاشا میں بھی ہے، لیکن وہاں اشرفی لکھتے ہیں کہ برج بھاشا میں ان کا کلام نہیں ہے۔ خسرو سے پہلے ہندی کا کوئی نمونہ نہیں ملتا ہے۔ خسرو سے پہلے ہندی کا کوئی نمونہ نہیں ملتا ہے۔ خسرو سے پہلے ہندی کا کوئی نمونہ نہیں ملتا۔ خسرو نے فارسی کے ساتھ ہندی کو ملا کر شاعری کے ایسے نمونے پیش کیے ہیں جن کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ رام بابو سکسینہ کی تحقیق ہے کہ خسرو سے پہلے ہندی کا کوئی نمونہ نہیں ملتا، لیکن وہاب اشرفی نے لکھا ہے کہ مسعود سعد سلمان ان کا ہندوی دیوان تھا اور انہوں نے وہی سب سے پہلے مسعود سعد سلمان ہی اردو کے پہلے شاعر ہیں۔ ستار طبلہ کا اعجاز کا سہرا امیر خسرو ہی کے سر ہے۔ ان سے متعدد تصانیف کا ثبوت ملتا ہے، مثلا غزۃ الکمال خالق باری، مثنوی نئے صفر وغیرہ۔ غزۃ الکمال خسرو کی عربی دیوان ہے۔ سوال یہ ہے کہ اردو کے پہلے شاعر کون ہیں؟ تاریخ ادب اردو میں رام بابو سکسینہ نے لکھا ہے کہ اردو کی ترقی کا زمانہ اتنا دھندلا نظر آتا ہے کہ اس کے خط و خال صاف طور پر نمایاں نہیں، مگر ان میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلا شاعر زبان اردو کا اس دھندلے میں جو نظر آتا ہے وہ حضرت امیر خسرو دہلوی ہیں، رام بابو سکسینہ کے مطابق، جن کی شہرت بحیثیت فارسی شاعر کے کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور اسی شاعری کی مناسبت سے ان کا لقب طوطی ہند ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اردو الفاظ ادبی اغراض سے استعمال کیا اور سب سے پہلے اردو میں شعر کہا۔ امیر خسرو سب سے پہلی غزل اردو میں بھی امیر خسرو کی طرف منسوب ہے، رام بابو سکسینہ کا کہنا ہے، مگر اس کی ترکیب اس طرح ہے کہ اس کا ایک مصرع فارسی اور ایک اردو ہے اور بحر فارسی ہے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے فارسی بحور اردو میں استعمال کی ہے۔ امیر خسرو کی شہرت اردو کے شاعر اور ادیب سے ہے، بلکہ امیر خسرو کی شہرت اردو کے شاعر اور ادیب سے ہی نہیں، یہاں پہ الفاظ چھٹا ہوا ہے، بلکہ وہ اس کے موجد بھی ہیں، اردو کے موجد بھی ہیں، اردو شاعری کے۔ تاریخ ادب اردو میں وہاب اشرفی نے لکھا ہے کہ خواجہ مسعود سعد سلمان کو اردو زبان کا پہلا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ تاریخ ادب اردو وہاب اشرفی نے مسعود سعد سلمان کو اردو زبان کا پہلا شاعر تسلیم کرتا ہے، جبکہ رام بابو سکسینہ خسرو کو۔ ان کے والد کا نام سعد بن سلمان تھا، یہ غزنی کے دیوان عمال سے وابستہ تھے۔ ابو الفضل بیہقی نے لکھا ہے کہ سلمان مسعود بن محمود اپنے بیٹے محمود کو ہندوستان میں نائب صدر بنا کر بھیجا تو سعد بن سلمان بھی 1035 میں ان کے ساتھ لاہور آئے اور یہیں سکونت اختیار کر لی۔ مسعود کا سال پیدائش 1046-48 کے درمیان ہے۔ دیکھیے امیر خسرو کی پیدائش 1208-9 ہے یا 1253 ہے، لیکن مسعود سعد سلمان کی پیدائش 1046 یا 48 ہے، اور ان کا کلام ان کا ایک دیوان ہندوی میں بھی تھا، قدیم اردو میں۔ تو سب کی تحقیق اپنی اپنی ہے۔ 11ویں صدی عیسوی میں مسعود سعد سلمان لاہور میں تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ عین جوانی میں غزنی چلے گئے اور سلطان ابراہیم بن مسعود غزنوی کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ بعد میں سلطان کے بیٹے سیف الدولہ کے ساتھ 1076 میں لاہور آ گئے۔
مسعود سعد بن سلمان بنیادی طور پر فارسی کے شاعر تھے، لیکن ان کا ایک ہندوی دیوان بھی تھا جو اب نایاب ہے۔ وہاب اشرفی نے لکھا، خسرو نے غصۃ الکمال میں نشاندہی کی ہے۔ خسرو کے بارے میں، جن کے بارے میں رام بہبود سکسینہ کہتے ہیں کہ یہ اردو کے پہلے شاعر ہیں، تو خود انہوں نے غصۃ الکمال اپنے عربی دیوان میں نشاندہی کی ہے کہ ان کے 3 دیوان تھے۔ کن کے؟ مسعود سعد نہیں، خود خسرو نے اپنے بارے میں لکھا ہے غصۃ الکمال میں کہ نشاندہی کہ ان کے 3 دیوان ہیں، 3 دیوان تھے جن کا تعلق عربی، یعنی عربی میں، فارسی اور ہندی میں ان کے 3 دیوان 3 زبانوں میں۔ لیکن ہندی اور اردو کا دیوان اب معدوم ہے۔ محمد اوفی نے بھی لباب الالباب میں لکھا ہے کہ مسعود سعد سلمان کے 3 دیوان تھے۔ اب انہوں نے لکھا ہے، ان کی تحقیق ہے، لباب الالباب میں لکھا ہے کہ مسعود سلمان کے 3 دیوان تھے، ایک فارسی میں اور ہندی میں۔ 3 دیوان فارسی اور ہندی میں عروضی سمرقندی نے 4 مقالے میں لکھا ہے کہ مسعود سعد سلمان کو مذکورہ تینوں زبانوں یعنی عربی، فارسی اور ہندی پر گرفت تھی۔ کنہوں نے لکھا؟ عروضی سمرقندی نے اپنے 4 مقالے میں۔ تو الگ بہت ساری تحقیقات ہیں، لیکن مسعود سعد سلمان کی تاریخی پیدائش کی، اگر تاریخ پیدائش کی بات کیا جائے تو وہ 1046 ہے، 1048 ہے۔ حافظ محمود شیرانی نے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسعود کے 12 ماہہ میں ہندوی 12 ماسہ کی جھلک ملتی ہے۔ امیر خسرو نے اپنی مثنوی نئے سفر میں ہندوستان کی کئی زبانوں کا ذکر کیا ہے، جس میں ایک لاہوری یا ہندوی بھی ہے۔ گرچہ مسعود کا ہندی یا ہندوی دیوان معدوم ہے، لیکن یہ بالکل آیا ہے کہ ان کا ایک دیوان ہندوی میں بھی ہے۔ یہ محمود شیرانی نے یہ ثابت کیا ہے مسعود سعد سلمان کے بارے میں کہ یہ بالکل آیا ہے کہ ان کا ایک ہندی دیوان ایک دیوان ہندوی میں بھی ہے، جس کا پتہ محولہ بالا شہادتوں سے ملتا ہے۔ کئی حوالہ آئے اوپر، اور یہی ہندی شاعری کی پہلی شکل بھی ہوگی۔ تو بہت سارے تحقیقات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، کئی کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے اخذ کر کے پیش کیا گیا ہے، سمجھنے کی کوشش کریے۔